أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نہایت واجب الاحترام معزز اور محترم حاضرین اور سامعین کرام، ماشاءاللہ بڑی دور سے شاہ جی سامنے تشریف لائیں یہاں میرے، تاکہ میں آپ کی زیارت بھی کروں. ماشاءاللہ یہ سید صاحب ہیں، اور تمام دوست وقفے کے ساتھ بیٹھیں، تھوڑا تھوڑا وقفہ کر لیں. ایسے پولیس والے چونکہ مجھے کہہ کے جاتے ہیں تو پھر میں ان سے وعدہ کرتا ہوں جی کروائیں گے ضرور وقفہ، تو اس لیے پھر میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اور میری بھی حفاظت فرمائے، ہمیں دین متین کی خدمت کے بیش از بیش توفیق اور مواقع عطا فرمائے. آمین ثم آمین بحق طٰہٰ یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم حاضرین اور سامعین کرام، گزشتہ خطبہ جمعہ جن احباب نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی، تو اس کے آخر میں نے عرض کیا تھا کہ اس گفتگو کا بقیہ حصہ آئندہ پیش کروں گا. تو آج کچھ گفتگو گزشتہ خطبہ جمعہ کے ساتھ میں متعلق جوڑ رہا ہوں، ساتھ ملا رہا ہوں. آپ حضرات توجہ کے ساتھ بگوش ہوش سماعت فرمائیں. اللہ اکبر. آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ بدر میں میرے آقا کے جو مجاہدین تھے حضور کی جانب سے جہاد کرنے والے، ان کی تعداد تھی 313، اور ان کے مد مقابل جو مشرکین مکہ اور کفار مکہ کا لشکر تھا، جس کی سربراہی ابو جہل کر رہا تھا، ان کے لشکر کی تعداد تھی 1000. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح انہیں ایک دوسرے کی نظروں میں کم کر کے دکھایا اور بڑھا کے دکھایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا. اب یہاں سے میں نے جو گزشتہ جمعے رہ گئی تھی بات وہ آگے سنانی ہے.
ان ابو جہل کو جو 1000 کے لشکر جرار کی سربراہی اور سپہ سالار بن کے آیا ابو جہل، اس کو میرے رب نے واصل جہنم کروایا اپنے محبوب کی فوج کے سب سے چھوٹے چھوٹے 2 مجاہدوں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آہا، جاگیے اور اپنے ایمان کا ثبوت دیجیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بچھا دیجیے، کوئی بات نہیں، جزاک اللہ۔ اور ساتھ ہو جائیں، ایسے ساتھ ہو جائیں، جزاک اللہ۔ اللہ، بسم اللہ عیسیٰ۔ میں عرض کر رہا تھا، آؤ پہلے، اور جو 2 بھائی تھے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے، ایک معاذ اور ایک معوذ، میرے رب نے یہ ازل سے فیصلہ کر دیا تھا کہ جو دشمنوں کی فوج کا سپہ سالار ہوگا اور سب سے بڑا پہلوان ہوگا اور بڑی اونچا سرخ رنگ کی کلغی اور تاج لگائے ہوئے، بڑے کر و فر، غرور اور تکبر کا پتلا بنا ہوا، جو میرے محبوب کا دشمن بن کر آئے گا، اسے واصل جہنم بھی کراؤں گا، تو اپنے محبوب کی فوج کے سب سے چھوٹے فوجیوں سے، ننھے منھے مجاہدوں سے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں 2 کام ہوئے۔ کیا؟ جب انہوں نے حملہ کیا نا دونوں بھائیوں نے اور تلواریں مار رہے تھے، تو ابو جہل کے بیٹے کا نام ہے اکرمہ، وہ جوان تھا۔ اس نے جب دور سے دیکھا کہ میرے باپ پر وہ 2 چھوٹے چھوٹے شہباز بن کر جو 2 ننھے منھے مجاہد لپکے ہیں، اور میرے باپ کی تو عقل ٹھکانے نہیں رہنے دی ان دونوں نے، وہ بھی گھوڑا دوڑاتا ہوا بھاگتا ہوا آیا، گھوڑا دوڑا کر، اور آتے ہی اس نے اپنے باپ کو بچانے کے لیے ان دونوں پر حملہ کیا، اور ایک بھائی معوذ، بسم اللہ، جزاک اللہ، ٹھیک ہے، اچھا، جزاک اللہ۔ تو معوذ اور معاذ، ان دونوں میں سے ایک معاذ جو تھا، با اختلاف روایت، جزاک اللہ، اس کے بازو پر آ کر اس نے ماری تلوار۔ ان دونوں نے تو اسے کر دیا، لیکن وہ جو معاذ تھا اس کے بازو پر ایسی تلوار لگی کہ اس کا شانہ، اس کے شانے سے بازو کٹ گیا۔ اور آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ وہ جب اس کا بازو کٹ گیا تو وہ مکمل جدا نہیں ہوا تھا، بلکہ ایک تسمہ لٹکا رہ گیا، اٹکا رہ گیا، اور وہ بازو اس کا ساتھ لٹک رہا تھا۔ اور عجب بات یہ ہے کہ جب اسے جہاد کرنے میں دقت محسوس ہوئی تو کتابوں میں آتا ہے اس نے خود اپنا بازو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچا، اور وہ جو تسمہ رہ گیا تھا اسے کاٹ کر پھینک دیا، اور پھر جہاد میں مصروف ہو گیا۔ اللہ، اس نوجوان، اس نوعمر مجاہد کے جہاد اور محبت کی اور اپنے محبوب کے ساتھ عشق کی داستان سنو۔ میرے آقا نے اپنی محبت کے کیسے جام ان صحابہ کرام کو پلا دیے تھے، اور اپنی محبت اور عشق کے کیسے جام پلائے ہیں کہ اس نے جدا کر دیا اور جہاد کر رہا ہے۔ اب یہاں سے کہانی دوسری شروع ہونے لگی ہے۔ یہ تو ہیں بچے، اور بڑے بڑے جو لوگ جہاد کر رہے تھے ان میں ایک مجاہد کا نام ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس سے پہلے کہ میں قتادہ کی داستان آپ کو سناؤں، پہلے ایک جملہ یہاں پر سن لیجئے، وہ یہ ہے کہ اب اس کا پاؤں، اس کا بازو کٹ چکا تھا، لٹک رہا تھا، اور اس نے اپنے بازو کو خود پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچ کر الگ کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ بازو کٹ گیا، درد کیوں نہیں ہو رہا اسے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھا وہ مسئلہ جو میں نے عرض کرنا تھا۔ کاٹ دیا، لیکن اسے نہ تلوار کا درد ہے، نہ خون بہنے کا درد ہے، نہ خود بازو الگ کر دینے کا درد ہے، نہ کاٹ کر پھینک دینے کے بعد پھر جنگ میں مصروف ہو جانے کا درد ہے۔ آخر وہ درد کہاں گیا؟ وہ جو درد کا احساس تھا وہ کدھر گیا؟ انسان تو انسان ہے نا، بہر صورت
تو گوشت پوست کا بنا انسان ہے اور بازو کاٹ دیا، درد نہیں ہے۔ اب میں اس درد کہاں گیا پر آنا چاہتا ہوں، لیکن اس بزرگ صحابی کے در سے ہوتے ہوئے، ان کا نام ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک دور سے لگا تیر سیدھا حضرت قتادہ کی آنکھ پہ، سب کہو اللہ اکبر۔ شعیب سامنے آ کے بیٹھو، میرے یہاں سامنے بیٹھا کرو، اور بلند آواز سے اپنے آقا کی شان سن کے سبحان اللہ پکارا کرو۔ تیر لگا آنکھ پہ، اور اس شدت کے ساتھ حضرت قتادہ کی آنکھ پہ تیر لگا کہ آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل آیا، اس نے کاٹ کے پھینک دیا۔ وہ آنکھ یہاں ان کے رخسار پہ لٹک آئی۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت وہ تھا بچہ اور یہ ہیں جوان، جیسے ہی آنکھ رخسار پہ لٹک آئی تو اس نے اپنا ڈھیلا آنکھ خود اپنی ہتھیلی پہ رکھی، اور بجائے زمین پر پھینک دینے کے وہ جنگ چھوڑ کر سیدھا اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ میرا خیال تھا مجھے یہاں رکنا نہیں پڑے گا، کچھ آپ نے محسوس کیا ہے؟ وہ جنگ جہاد چھوڑ کر سیدھا اس عریش جہاں حضور جلوہ گر تھے، جہاں حضور دعا کر رہے تھے، دعا میں آمنہ کا لال مصروف تھا، ہتھیلی پہ آنکھ رکھی ہوئی ہے، اور حضرت قتادہ رسول پاک کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی۔ اور قربان جائیں اس محبوب کے، انہوں نے بھی آگے سے یہ نہیں فرمایا آنکھ نکل گئی ہے تو میں کیا کروں، میں کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر تھوڑی ہوں، میں کوئی اسپیشلسٹ ہوں، کوئی بات نہیں، نکل گئی ہے تو پٹی باندھو اور جہاد کرو، نہیں۔ حضرت قتادہ شاگرد ہے، میری سرکار استاد ہیں، قتادہ مرید ہے، آقا پیر ہے، قتادہ امتی ہے، آقا نبی ہے، یہ غلام ہیں، وہ رسول ہے۔ حضرت قتادہ ہتھیلی پہ آنکھ رکھی ہوئی حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت، اور ہاتھ باندھ کے کہہ رہا تھا کیا؟ اے میرے آقا، اگر درد تیرے نام پہ ملا ہے تو دوا بھی آپ ہی دو گے، اگر زخم آپ کے نام پہ کھایا ہے تو مرہم بھی تو آپ ہی رکھو گے۔ گویا حضرت قتادہ کا عقیدہ ہے کہ اگر یہ آنکھ نکلی اس محبوب کے نام پر ہے تو یہ محبوب لوٹا بھی سکتا ہے۔ سر نہ ہلاؤ، زبان سے کہو سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا عقیدہ اور ایمان دیکھو اپنے محبوب کے بارے میں کیا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ کر کچھ نہیں سکتے، یہ دے کچھ نہیں سکتے، ان کا دامن خالی ہے، یہ تو صرف ایک ڈاکیے کی طرح آئے ہیں، یہ تو بس ایک پیغام لے کر آئے ہیں اور دے کے چلے گئے، ان کا تو اختیار کوئی نہیں ہے، ان کے پاس تو علم کوئی نہیں ہے، نہیں۔ حضرت قتادہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس محبوب کے نام پر آنکھ دی جا سکتی ہے، اس محبوب سے آنکھ لی بھی جا سکتی ہے۔ مل کے زندہ باد۔ یہ ہے شان میرے آقا کی۔ جب حضرت قتادہ تو کو دیکھا نا، ہتھیلی پہ آنکھ اور غلام حاضر خدمت، اور جہاد چھوڑ کے آنکھ لینے آیا ہوا ہے، میرے آقا نے بھی حضرت قتادہ کے دل کو دیکھا اور دل پہ کی دھڑکنوں میں گزرنے والے خیالات کو دیکھا۔ میرے آقا نے مسکرا کے کہا قتادہ بول، آنکھ لینی ہے یا جنت؟ اب میں نہیں بول سکوں گا جب تک سارے مسکرا کے کہو نا ایک بار۔ قتادہ بول، آنکھ لینی ہے یا جنت؟ میں تیسری بار پھر کہنے لگا ہوں تاکہ سنت پوری ہو جائے۔ بول، آنکھ لینی ہے یا جنت؟ اگر وہ آقا ہے تو یہ غلام بھی اسی محبوب کا ہے، اگر وہ ناز والا ہے تو اس کی نیاز کا بھی کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے کہا بول، آنکھ لینی ہے یا جنت؟ تو یہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں آقا اگر کانا رہوں گا تو تبھی جنت ملے گی، اگر ایک آنکھ سے محروم رہوں گا، کانا رہوں گا،
تبھی جنت ملے گی. کیا 2 آنکھوں کے ساتھ جنت؟ آقا میں تو آنکھ لینے آیا تھا, جنت کا ذکر آپ نے کر دیا ہے, مجھے جنت بھی چاہیے, مجھے آنکھ بھی چاہیے. اور پھر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی عرض کرتے ہیں, آقا میں شادی شدہ ہوں اور میری گھر والی ہے, اور اگر میں کانا رہوں گا جنت کے لیے تو میری بیوی میرے بارے میں کیا سوچے گی, اور پھر میری بیوی کی سہیلیاں میری بیوی کو میرے بارے میں کیا کہا کریں گی. آقا میں یہ چاہتا ہوں مجھے آپ جنت بھی دے دیں, آنکھ آپ دے دیں, جنت رب سے لے کے دے دیں. جب میری سرکار نے, ذرا مسکرا کے میری جانب دیکھیے گا, جب میرے آقا نے اپنے غلام کا ایمان اور عقیدہ اور محبت اور عشق کا یہ منظر ملاحظہ کیا, قسم بخدا فبصق امام الانبیاء, حضور نے جلدی سے اپنا لعاب دہن, تھوک مبارک, لعاب دہن ایسے زبان سے لیا, اس کی آنکھ کو لگایا اور آنکھ میں فٹ کیا اور فرمایا کھول آنکھ. آنکھ کو رکھا اور پھر ہاتھ مبارک پھیر کے کہا کھول آنکھ. اللہ کی قسم کتابوں میں آتا ہے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آنکھ کھولی تو یہ پہلی جو آنکھ تھی اس سے زیادہ خوبصورت بھی تھی, اور اس کی روشنی پہلی آنکھ سے تیز ہو چکی تھی. اس آخری جملے پہ آپ بولے نہیں, شاید لطف نہیں آیا آپ کو. یہ پہلی آنکھ سے زیادہ روشن ہو چکی تھی. اب ہم جب بیان کرتے ہیں تو وہ جن کا خیال ہے نبی دے کچھ نہیں سکتا, یہ کر کچھ نہیں سکتا, اختیار کوئی نہیں ہے ان کے پاس, علم کوئی نہیں ہے, وہ حاضر ناظر نہیں ہے, وہ جا چکے ہیں, وہ فوت ہو چکے ہیں, معاذ اللہ خاکم بدہن, آپ کا ایمان تازہ ہوگا اس جملے پر. وہ جب ہم بیان کرتے ہیں نا بھائی صاحب, وہ فوراً ہمیں پکڑ لیتے ہیں, سنیں گے اور فوراً کہیں گے دیکھا سنیوں کو, دیکھا اہل سنت و جماعت کو, یہ کیسے لوگ ہیں. جب تک یہ رسول پاک کی شان اللہ سے آگے نہ بڑھا لیں ان کی تقریر پوری نہیں ہوتی. جناب کیسے دیکھا, کہہ رہے تھے جو حضور نے آنکھ دی ہے نا اس کی روشنی اس آنکھ سے بھی زیادہ ہو گئی, گویا انہوں نے اللہ کی دی ہوئی آنکھ سے رسول پاک کی دی ہوئی آنکھ کو آگے بڑھا دیا, گویا حضور کی شان کو اللہ سے بھی آگے بڑھا دیا. یہ ہے ان کی سنیت. اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ اللہ ہے, رسول رسول ہے, وہ معبود ہے, حضور عبد ہے, وہ خالق ہے, حضور مخلوق ہے, وہ اللہ ہے, حضور رسول ہے, وہ پیدا کرنے والا ہے, وہ علم دینے والا ہے, وہ طاقتیں دینے والا ہے, حضور اس سے طاقتیں لینے والے ہیں. لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں جو آنکھ میرے آقا نے دی ہے روشنی اس کی زیادہ تھی. لیکن کیا ہم یہ کہہ کر, یہ دونوں لفظ کتابوں میں ہیں کہ زیادہ حسین بھی ہو گئی اور روشنی بھی تیز ہو گئی. جب نوجوان لوگوں کو پہلی کا چاند نوجوانوں کو نظر نہیں آتا تھا تو حضرت قتادہ 100 سال کی عمر میں بھی وہ چاند دیکھ لیا کرتے تھے. اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی کیا حضور کی شان کو آگے بڑھا دیا اللہ کی آنکھ سے, کہ اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت بھی ہو گئی, روشنی بھی تیز ہو گئی, نظر بھی تیز ہو گئی, تو کیا حضور کی شان معاذ اللہ سے بھی آگے بڑھ گئی؟ ایسی بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. خاکم بدہن, حضور کو کوئی اللہ سے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ آنکھ ملی تھی ماں اور باپ کے وسیلے سے, یہ آنکھ ملی ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے. سارے بولو نا, یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. سلامت رہیے, سلامت رہیے. اب عقیدہ سمجھ آیا, اہل سنت و جماعت کا ایمان اور عقیدہ آپ کے ذہن مبارک میں آیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ معاذ اللہ حضور کی دی ہوئی آنکھ اللہ کی آنکھ سے آگے بڑھ گئے, نہیں, یہ آنکھ ملی تھی ماں اور باپ کے وسیلے سے, یہ آنکھ ملی ہے محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے. ماں باپ کا وسیلہ بھی ناقص تھا,
آنکھ بھی ناقص تھی، مصطفیٰ کا وسیلہ بھی کامل ہے، آنکھ بھی کامل ہے۔ اب اگر اب تک جاگ رہے ہو تو میں آپ کو اس منزل پر لانا چاہتا ہوں جہاں میں نے گفتگو کو روکا تھا۔ وہ یہ ہے، یاد آ گیا وہ اپنا بازو نوجوان تھا نا، وہ لڑکا تھا، وہ پورا ابھی تجربہ اسے نہیں ہوا تھا زندگی کا، وہ اس نے بازو پھینک دیا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا یہ تیر لگا ہے، یہ قتادہ کی آنکھ نکل آئی ہے، یہ قتادہ نے ہاتھ پہ رکھی ہے، یہ حضور کے عریش کی طرف جا رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا تھا، آنکھ صحیح کرا کے پھر پلٹ آیا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے جیسے ہی قتادہ کی آنکھ صحیح کر کے واپس آتے دیکھا، اب معاذ اپنا بازو تلاش کرنا شروع ہو گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یا غوث اعظم، یا غوث اعظم۔ میرا خیال ہے جو شروع میں جنہوں نے یہ بات سن لی تھی آدھی، انہیں اب زیادہ لطف آیا ہوگا، جو بعد میں آ رہے ہیں ان تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی ہوگی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن جنہوں نے ابتدائی حصہ سن لیا تھا انہیں یقیناً لطف آ گیا ہوگا۔ وہ معاذ نے جب دیکھا نا تو وہ بھی بھاگ پڑا، کیوں؟ اگر اس کی آنکھ ٹھیک ہو سکتی ہے، اگر یہ آنکھ اپنے آقا سے لے سکتا ہے تو میں بازو کیوں پھینک گیا ہوں؟ اس نے تلوار کو لپیٹا اور بازو تلاش کرنے لگا، اور کتابوں میں آتا ہے اس نے لاشوں کے نیچے سے مٹی سے اپنا بازو دیکھا، اسے نکالا اور پکڑا اور حضور کی بارگاہ میں آ گیا۔ میری سرکار نے جب دیکھا ایک ہاتھ سے بازو پکڑے ہوئے، ارے تم کہاں سے آ گئے؟ حضور اگر قتادہ کو آنکھ مل سکتی ہے تو حضور میں بھی تو آپ کا غلام۔ اور جب انہوں نے اپنا بازو دکھایا تو میرے آقا نے اپنا لعاب دہن مبارک حضرت معاذ کے بازو پہ لگایا، اور پھر یہاں لگا کہ ہاتھ پھیرا اور تلوار دے کے کہا جا کے لڑ ساری زندگی۔ وہ محبوب جس نے چند لمحے پہلے قتادہ کو آنکھ بخشی تھی، اسی محبوب نے اسی لعاب دہن کی برکت سے انہی قدموں پر حضرت معاذ کو بازو بھی عطا فرما دیا۔ لیکن سوال پھر ہم اسی منزل پر پہنچ آئے کہ بازو کٹ بھی گیا، مل بھی گیا، لگ بھی گیا، لیکن درد کہاں گیا؟ سوئے میری تقریر سن رہے ہو آپ، نیند میں بھی۔ اگر آپ جاگو تو میں آپ کو وہ نکتہ سناؤں، اپنا ایمان تازہ کرو۔ یہ درد کہاں گیا؟ ہاں، اب میرا خیال ہے زیادہ طویل بات کرنے کی بجائے آپ کو اعلیٰ حضرت کا شعر پہلے سنا دیتا ہوں، جس میں فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ درد کی سمجھ آ رہی ہے؟ آپ منزل پہ پہنچ گیا، درد کہاں گیا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی، حسن یوسف، وہ مصر والی عورتیں یاد ہیں نا جنہوں نے تانا دیا تھا حضرت علامہ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، قربان جائیں، کیسے کیسے مفسرین ہمارے گزرے ہیں، اور پھر سید روح محمود آلوسی بغدادی، روح المعانی والے۔ یہ موبائل کی آوازیں بند کر لیں تھوڑی دیر کے لیے۔ اچھا، کیسے کیسے محقق اور اعلیٰ حضرت جیسے امام، کیسے کیسے یہ لوگ تھے ایمان سے، انسان جب ان کی کتابوں کو پڑھتا ہے قربان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آقا کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، واہ مفسر تیرے نام پہ قربان، حضور آپ فرماتے ہو جب گناہگار مرتا ہے تو اس کی جان اتنی تکلیف سے نکلتی ہے جیسے ایک باریک کپڑا، ململ، ریشم کسی بھیری کے اوپر ڈال دیا جائے اور پھر ایک طرف سے پکڑ کے کھینچ لیا جائے تو جو سال کپڑے کا ہوتا ہے، فرمایا ایسی اس کی روح کو، گناہگار مجرم کی روح کو ایسے نکال لیا جاتا ہے۔ یہی حال اس کا ہوتا ہے مرنے والے کا۔ اور پھر فرمایا لیکن جو میرے غلام ہیں، جو محمد و آل محمد کے غلام ہیں، جو رسول پاک اور آپ کی اہل بیت سے محبت کرنے والے اور درود و سلام پڑھنے والے ہیں،
جن کا درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ نعرے تکبیر، مل کے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، سید شہباز حسین شاہ صاحب بخاری۔ میری سرکار کے سب غلام زندہ باد۔ تو آقا کیا اتنی دقت، اتنی تکلیف سے یہ روح نکلے گی تو حال کیا ہوگا اس کا؟ فرمایا جو میرے غلام ہیں، جو محبت کرنے والے میرے دیوانے ہیں، جیسے میرا نام سنتے ہیں اور ان کے لبوں پہ درود و سلام جاری ہو جاتا ہے، یہ اس تکلیف سے نہیں مرتے۔ انہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے انسان ایک پھول دیا جائے اور پھول سونگے اور پھر منہ ناک سے سونگے خوشبو کو ایسے، اور منہ سے ہوا باہر نکالے، ہوا باہر نکلتی ہے، فرمایا اسی لطف کے ساتھ اس کی روح بھی نکل جاتی ہے۔ کہ درد تو کہاں، تکلیف تو کہاں، اسے تو جان دینے میں بھی لطف آ رہا ہوتا۔ تو یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک طرف اتنی تکلیف اور یہ اتنے لطف کے ساتھ؟ تو میری سرکار نے فرمایا اس کا جواب چاہیے تو سورہ یوسف پڑھنا۔ وہ اٹھے صبح، علامہ حقی رحمت اللہ علیہ پوری سورہ یوسف پڑھی، کہتے مجھے سمجھ نہ آئی، جواب نہیں ملا، تو پھر زیارت ہوئی، حضور میں جان نہیں سکا۔ فرمایا بی بی زلیخا کی جو سہیلیوں نے تانا دیا تھا نا، وہ واقعہ پھر غور سے پڑھنا۔ اب واقعہ جب پڑھا تو سمجھ آ گئی کہ درد کیوں نہیں ہوا۔ اس لیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بی بی زلیخا نے کہا لے یوسف، ہاتھ میں یہ تھال میں مٹھائی اور پھل پھول رکھ کے میرے لیے پردہ ہٹا کے تو بس ایسے گزر آنا، اور اپنی سہیلیوں سے کہا تم یہاں بیٹھ جاؤ اور ہاتھوں تم تکیہ لگا لو، یہ بلکہ قرآن کہہ رہا ہے، متقین وہ ایسے تکیے لگا لو، یہ پھل تمہارے سامنے پڑے ہیں، سکین یہ چھریاں تمہارے پاس پڑی ہیں، اور جب میرا یوسف گزرے تو بس تم نے اور کچھ نہیں کرنا، چھری سے پھل کاٹنا ہے۔ پھل کاٹنا ہے۔ ادھر قرآن مجید اب پڑھ کے دیکھیے گا سورہ یوسف، وہ کہتے ہیں جب میں نے پڑھا نا کہ حضرت یوسف گزرے، خواتین مصر نے دیکھا چھری سے پھل کاٹا، قرآن کہتا ہے فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ ان عورتوں نے چھریوں سے صرف پھل نہیں کاٹے، پھل بھی کاٹ لیے، انگلیاں بھی کاٹ لی، ہاتھ بھی کاٹ لیے، خون بھی بہہ گیا، ہاتھ کٹ گئے، مگر کسی کو درد کا احساس نہیں تھا، بس زبان سے کہہ رہی تھی یہ بشر تو نہیں لگتا، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ مل کے جزاک اللہ۔ اب بات کو سمجھیے گا، میرے بائیں طرف والے دوست بھی مل کے ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ثابت ہوا جب حسن یوسف نظروں کے سامنے ہو، ہاتھ کٹ گیا، انگلیاں کٹ گئیں، خون بہہ گیا، مگر ان درد کا احساس نہ ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نظروں کے سامنے حسن یوسف تھا۔ کیا خیال ہے حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب نظروں میں حسن یوسف ہو، عورتوں کی انگلیاں کٹ جائیں، درد کا احساس نہیں ہوتا، تو جب نظروں میں حسن مصطفیٰ، جب نگاہوں کے سامنے حسن یوسف نہ ہو، حسن مصطفیٰ ہو، جب سامنے میرے آقا کا حسن ہو تو پھر درد کا احساس کسے ہوگا، پھر خون بہنے کا پتہ کسے چلے گا۔ اگر حضرت یہاں ایک اور چیز بھی ہے، پھر کبھی موقع ملے گا تو میں آپ کو سناؤں گا کہ حضرت بی بی زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کو دیکھا
ہاتھ کاٹ لیے، زلیخا نے کیوں نہیں کاٹے؟ زلیخا نے کیوں نہیں کاٹے؟ یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا، اب وقت نہیں ہے، آج وقت نہیں ہے کیونکہ ابھی گفتگو اور باقی کرنی ہے۔ تو میرا خیال ہے پہلے اسی بات کو کامل کروں۔ ایک ہے حسن یوسف، ایک ہے حسن مصطفیٰ۔ وہ جو معاذ بازو کٹا رہے تھے، وہ جو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل گئی ہے اور درد نہیں ہو رہا اور خون بہ رہا ہے اور آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل گیا، ہتھیلی پہ رکھا ہے، نظروں میں حسن مصطفیٰ ہے۔ غور سے سنیے، اللہ حضرت نے تو حد کر دی۔ وہ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی ایک بار مصر میں انگشت زنا، انگلیاں عورتوں کی، اور آقا کی باری آئی تو کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ مصر کے نہیں، عرب کے، عورتیں نہیں مرد، انگلیاں نہیں گردنیں، اور یا رسول اللہ تیرے حسن پر نہیں تیرے نام پر۔ نہیں مزہ نہیں آ رہا۔ اللہ اللہ جزاک اللہ، اچھا سنا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نعرہ حیدری کا جواب سارے دو، کوئی محروم نہ رہے۔ نعرہ حیدری۔ آپ کو کیا میں بتلاؤں، بہت یہ قرآن پاک کی آیت ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ جب سارے حساب کتاب دینے کے بعد پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہونے لگو گے تو پل صراط پہ پھر روک لیا جائے گا، وَقِفُوهُمْ، روک لیے، وقفہ روک لیا جائے گا، انہم پوچھا جائے گا، مسئولون، ایک سوال ابھی رہتا ہے۔ علامہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ جب میری سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ اب بھی کچھ رہتا ہے، اب بھی کچھ بتائیں گے تو جنت کھلے گی؟ میری سرکار نے فرمایا نعم، ہاں یا رسول اللہ اب کیا پوچھا جائے گا؟ میری سرکار نے فرمایا ان ولایت علی ابن ابی طالب، بولو علی کو ولی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ ادرکنی فی سبیل اللہ۔ اور ہمارے تو جتنے سلسلے ہیں، سلسلہ عالیہ، قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، ہمارے تو جتنے اہل سنت کے سلسلے ہیں، یہ ہمارے مرشدوں سے ہوتے ہوتے رسول پاک تک پہنچتے ہی علی کے وسیلے سے۔ حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر کا شجرہ قادریہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شجرہ قادریہ جو شعروں میں لکھا ہے وہ بھی مولا علی شیر خدا کے ذریعے سے پہنچا ہے، اور انہوں نے حضرت حضور غوث العظم پیران پیر دستگیر کے پیر اور پھر ان کے پیر اور پھر ان کے پیر حضرت معروف کرخی، ان کا مرشد انہوں نے کہا اور کوئی نہیں ہے، خاندان نبوت کا شہزادہ حضرت امام علی رضا ہے۔ تو علی رضا کا مرشد حضرت امام موسیٰ کاظم، موسیٰ کاظم کا مرشد کہا امام محمد باقر، امام باقر کا مرشد امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کا مرشد امام زین العابدین، امام زین العابدین کا مرشد امام حسین، امام حسین کا مرشد مولا علی، اور مولا علی کا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ایک بندہ، یہ بھی حضور غوث العظم کی 11ویں شریف ہے تو چلو اسی مناسبت سے یہ بات بھی سن لے، چونکہ تاجدار گولڑا شریف پیر مہر علی شاہ یہ بھی غوث پاک کے شہزادے ہیں۔ بولے نہیں، یہ مزہ نہیں آیا جملے کا۔ ایک صاحب مرید ہو گئے جا کے،
ایک صاحب گئے، وہ بس ایسے ہی ہوں گے، وہ بھی ہماری طرح کے ہی، وہ جا کے اس نے ڈبہ ایک لے کے گیا لڈوؤں کا، جو کہنے لگا جی یہ میں مرید ہونا ہے آپ کا۔ انہوں نے لڈو رکھ لیے اور ہاتھ پکڑا اور بیعت کی اور بھیج دی، مرید کر لیا۔ وہ اگلے دن پھر آ گئے، کہنے لگے جناب وہ غلطی ہو گئی، میں نے آپ کا مرید نہیں ہونا، میں نے فلاں بزرگوں کا مرید ہونا تھا، میں غلطی سے یہاں ہو گیا ہوں۔ حضور وہ میری بیعت واپس کر دیں، میری بیعت واپس کر دیں، میں نے آپ کا نہیں، میں نے تو فلانے پیرہ دا مرید ہونا سی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے اپنے ایک طالب علم ملنگ سے کہا جاؤ وہ اندر کمرے میں کتابوں کے پاس کل لڈوؤں کا ڈبہ پڑا ہے وہ لے آؤ ذرا جا۔ وہ گیا لڈوؤں کا ڈبہ لے آتا، جی حضور یہ لو۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا یہ لے، یہ ڈبہ پکڑ، یہ میں تجھے واپس کر سکتا ہوں مگر تیری بیعت واپس نہیں کر سکتا، کیوں؟ اس لیے میں نے کل ہی تیرا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دے دیا تھا۔ جب کہا نا میں نے کل ہی تیرا ہاتھ دے دیا تھا، اور پھر اگلا جملہ کہا تو نے تو اتنی جرت کر لی ہے مجھے کہنے کی کہ میری بیعت واپس کرو، لیکن میں وہاں نہیں کہہ سکتا اس کا ہاتھ چھوڑ دو۔ اتنا کہا، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر کے دکھائی، اس نے دیکھا میرا ہاتھ پیر مہر علی شاہ کے ہاتھ میں، ان کا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ، ان کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ میں۔ اس نے آنکھیں کھولی اور تڑپ کے کہا یا سرکار میرا ہاتھ نہ چھوڑیے گا، اگر آپ نے چھوڑ دیا تو رسول اللہ میرا ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ ہم جو اہل سنت جو خانقاہی سنی ہیں، میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں ہم کتابی سنی نہیں ہیں کہ ہم بخاری مسلم پڑھ کے سنی ہوئے، نہیں، ہم کتابی سنی نہیں ہیں۔ کتابوں میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جنہیں ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، میں تو بالکل نہیں مانتا۔ ہم کتابی سنی نہیں ہیں، ہم خانقاہی سنی ہیں۔ جنہیں لطف آیا ہے ان کے لیے، جن کے علم میں اضافہ ہو گیا ان کے لیے کافی ہے۔ ہم کتابی سنی نہیں ہیں، ہم علمی سنی نہیں ہیں، ہم مناظرے سے سنی نہیں ہوئے، ہم مناظراتی علمی کتابی سنی نہیں ہیں، ہم خانقاہی سنی ہیں۔ ہم اس لیے سنی ہیں کہ داتا صاحب سنی تھے، ہم اس لیے سنی ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنی ہے۔ ہم خانقاہی، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ہم خانقاہی مولائی سنی ہیں جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والے سنی ہیں۔ بات بہت لمبی ہو رہی ہے، ہم پھر واپس پلٹتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام پر اس بچے کا بھی نام رکھا ہوا ہے میں نے، شکر الحمدللہ۔ ان کے تو نام کی اتنی برکت ہے، قسم بخدا میں باوضو ممبر پہ کہہ رہا ہوں، بس دل کا پیالہ سیدھا کر لیں۔ ان کی پہلے بیٹیاں تھیں، یہ کوئی بڑائی کی بات نہیں ہے، میں ان کے کرم کی بات کہنے لگا ہوں۔ بھائی مظفر حسین کی بیٹیاں تھیں، پہلے شاید 4 یا 5 میرے پاس آئے تو میں نے کچھ اللہ کر، 4 تھی شاید یا 3، تو پھر ایک تویز کر دیے میں نے، ایک بیٹی اور ہو گئی۔ لوگوں نے کہا تم فلانے پیر صاحب کو جا تو اللہ بھلا کرے اس کا۔ میں نے کہا جی دینی تو اللہ نے ہے، لیکن میرے لیے یہ دعا میرے مرشد کی ٹھیک ہے۔ میرے پاس آئے، مجھے یہ بات ویسی پہنچ گئی تھی محلے سے، کیونکہ یہ محلے دار بھی ہیں، یہ آگے۔ میں نے کہا تو اپنا توکل پورا رکھ، تو اپنا یقین پورا رکھ، میرا اللہ تجھے ایک بیٹا دے گا، تو اس کا نام حسن رکھنا، اگر تو حسن رکھے گا تو اللہ تجھے حسین بھی دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد یا علی، یا علی حیدری، جزاک اللہ۔ تو اس پر مجھے یقین اپنی بات پر اپنی زبان کا نہیں تھا، مجھے یقین صرف اتنا تھا کہ آپ پورا یقین کامل رکھو، اگر میرے رب نے بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں جوڑی دی ہے نا، شکر الحمدللہ کہ اللہ نے میری زبان کو پورا کر دیا۔ اس کا نام اکمال حسین ہے،
بڑے کا نام معراج الحسن اور یہ اکمال حسین ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا کرے، اور جن کے بیٹے نہیں ہیں ان سب کو اللہ زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ یہ اتفاق سے یہ لڑکا آگے ابھی بیٹھ رہے ہیں، ان کا نام شہباز ہے، ان کا وہ یہ ارشد صاحب کا بیٹا ہے، بالکل یہی لفظ اس کے بھائی کو، وہ آج کل وہ بھی بیرون ملک ہے، تو ان کو بھی اللہ نے بیٹی دی، وہ آگے بڑا پریشان، اس کی بیوی بڑا رو رہی تھی، پریشان تھی، چلو میرے پاس آئے، قسم بخدا یہی جملہ میں نے ان سے بھی کہا، میں نے کہا تم یقین پورا رکھو اور یہ دوائی بھی کھاؤ اور یہ تویز بھی لو، اور میرے ساتھ وعدہ کرو کہ اللہ بیٹا دے گا تو اس کا نام حسن رکھوں گا، اگر تم حسن رکھو گے تو اللہ حسین بھی دے گا۔ جیوے 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 یہ اور پھر اللہ نے واقعتاً بھائی ارشد، کیا نام ہے آپ کے وہ برادر کا، ریاست صاحب کے بیٹے کا، علی علی جزاک اللہ، یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ، یا یہ حسن بھی انہوں نے بھیج دیا کہ یہ حسن بھی آ گیا ہے، وہ حسین ہے یہ حسن بھی آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اور سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا کرے، والدین کے لیے بہت ساری خوشیاں لے کر آئیں، اور جن کے بچے نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، اللہ انہیں امام حسن حسین کا صدقہ زندگی والے بیٹے عطا کرے، ہمارے چوری ساگ صاحب کو بھی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے، یہ بھی میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ، جو بیٹھ جائیے، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، میں نے کہا تھا اس نعرے کو معمولی نہ سمجھو، وقفوہم انہم مسئولون، سارے سوال جواب دے کر جب پل صراط پر آؤ گے پھر فرشتے پوچھیں گے بول علی کی ولایت مانگتا ہے، تو میرا خیال ہے وہاں بس نعرہ لگاتے جانا اور گزرتے جانا۔ یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ۔ بس بات مکمل کروں، وہ یہ تھی کہ حسن یوسف پہ کٹیں، حسن یوسف پہ کٹنا اور ہے، اور نام مصطفیٰ پہ گردنیں۔ کیا ہو گیا، بولے نہیں ہیں؟ اچھا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، مجھے یقین ہے اس پر، تو آپ حضرات کو یقین آ جائے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ حضور کے نام پر گردنیں دینے والے کیسے دیتے ہیں، اور درد بھی نہیں ہوتا اور درد کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ آؤ دیکھو اور سنو، یہ میرے سرکار کی صحابیہ خاتون ہے، ان کا نام تھا نصیبہ بنت کعب، مدینے کی ہیں۔ جب میرے آقا مکہ شریف میں تھے اور ہجرت کر کے مدینے جانا تھا، تو 2 سال پہلے مدینے والوں نے آ کے حضور کو مدینے آنے کی دعوت دی تھی کہ حضور یہ مکے والے آپ کو تنگ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دین اسلام کی بات نہیں کرنے دیتے، تبلیغ نہیں کرنے دیتے، آپ کے ظلم کرتے ہیں، آپ ہمارے پاس مدینے آ جائیے۔ ہائے صاحب، کیونکہ یہ مدینے والے رسول پاک کے نانکے تھے، قسم سے جب کوئی نہیں نہ سنبھالتا تو نانکے سنبھال لیتے ہیں۔ ہاں، نانیاں نانے دوتروں سے زیادہ پیار کرتے ہیں بنسبت دادا کے، دادا دادی بھی پیار کرتے ہیں لیکن نانا نانی نواسوں کو زیادہ پیار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کبھی آپ نے اس بات پہ کبھی غور کیا ہے کہ نانے نانی دوتروں کو زیادہ پیار کرتے ہیں بنسبت دادا دادی کے؟ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ رسول پاک نے اپنی بیٹی کے بچوں کو پیار کیا تھا۔ چونکہ میرے آقا نے اپنے نواسے نواسیوں کو پیار کیا تھا، محبت وہاں پیدا ہو گئی، ہر مومن کو آج بھی محبت مل رہی ہے۔ اور غور کے ساتھ یہ جملے سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ پھر میرے آقا نے کہا تم تو مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے چلے گئے، 10-12 لوگ تھے۔ اگلے سال پھر حج پر وہ آئے، میری سرکار نے کہا میں اپنے اللہ سے رب سے مشورہ کروں گا، اگر اجازت مل گئی تو آ جاؤں گا۔
آپ غور نہیں کر رہے، میرے آقا نے اس سے پہلے ہجرت کے لیے حبشہ بھیجا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت جعفر بن ابی طالب اور 60-65 لوگوں کو، مرد و خواتین کو، کہ آپ جائیں اور وہاں جا کے حالات دیکھیں کہ ہمارے لیے تبلیغ کے لیے آئندہ مرکز بنانے کے لیے، دین کا، اسلام کا مرکز بنانے کے لیے کون سی جگہ زیادہ بہتر رہے گی۔ وہ بھی اسی لیے گئے تھے وہاں پر۔ یہ ایک علمی مسئلہ میں نے آپ کے میں نے ان کا میں اللہ اپنے رب سے مشورہ کروں گا، ادھر جانا ہے کیا میرے لیے حکم ہے۔ اگلے سال وہ پھر آئے، میری سرکار نے کہا رب نے مجھے حکم دے دیا ہے، حبشہ نہیں جانا، مدینے جانا ہے۔ ہائے ہائے، مل کے ذرا بولیے نا ایک بار سبحان۔ یثرب کہتے تھے اسے، تب تک اس کا نام کیا تھا؟ یثرب۔ بولو سارے بولو، کیا نام تھا؟ یثرب کہتے ہیں بیماریوں کا گھر، کہ وہاں کی آب و ہوا لوگوں کو بیمار کر دیتی تھی۔ قربان جائیں، میرے آقا نے قدم رکھا، یثرب کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا۔ اور میری آقا نے فرمایا مدینے کی مٹی کوڑ جیسے مرض کے لیے جزام، کہا جس کا کوئی دوا نہ ہو اس کے لیے مدینے کی مٹی لے جاؤ۔ پھر اگلے سال زیادہ لوگ آئے، 90-92 لوگ پھر آئے۔ ان میں یہ 2 خواتین بھی تھیں، ایک تھی ام عمارہ اور ایک تھی حضرت نصیبہ بنت کعب۔ میں ان کا پھر کبھی آپ کو ایک واقعہ اور بھی سناؤں گا غزوہ احد کا، لیکن اب جو سنانا ہے اب وہ یہ ہے، جہاں بھی جہاد میں اس کا خامد جاتا تھا نا، تو ان کے 2 بیٹے تھے حبیب اور عبداللہ، تو نصیبہ بنت کعب خود تلوار اور سامان لے کر اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر خود جایا کرتی تھی۔ میرے خاموش دوستو، اپنا ایمان بھی تازہ کرو اور کھلے ذہنوں کے ساتھ سنو۔ ان کا بیٹا پکڑا گیا، حبیب، خے کے ساتھ نہیں، ہے کے ساتھ، ایک ہے خبیب، وہ اور صحابی ہے، یہ ہا کے ساتھ حبیب، جیم کے آگے ہا جو ہوتا ہے۔ حبیب پکڑا گیا، مسلمہ کذاب نے پکڑ لیا، اس لانتی نے، وہ بھی رسول اللہ کی زندگی میں ہی اس کم بخت نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ استغفر اللہ، ایسے لانتی۔ اور پھر مرزے، یہ تو بہت بعد کی بات ہے، یہ خبیث تو بہت بعد میں آیا نا، غلام احمد قادیانی اس وقت سے ہی شروع کر دیا ان لوگوں۔ اور پھر وہ حبیب پکڑے گئے۔ میری جانب غور سے دیکھیے گا، حضور ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اسے ضیاء النبی، آپ کی سیرت کی کتاب ضیاء النبی میں اسے بالتفصیل لکھا ہے۔ وہ حبیب کو پکڑ لیا تو مسلمہ نے کہا، قال، بولو، اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، بولو کیا گواہی دیتے ہو اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ وہ گرفتار ہے۔ حضرت حبیب نے کہا نعم، میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، محمد اللہ کے نبی۔ اس نے قال اتشہد ان لا الہ الا اللہ وان مسلمہ رسول اللہ، بولو کیا گواہی دیتے ہو اللہ ایک ہے اور مسلمہ اس کا رسول ہے۔ آپ نے کہا لا۔ جب اس نے کہا نا لا، اب سامنے حبیب کی نظروں کے حسن مصطفیٰ نہیں ہے، نام مصطفیٰ ہے۔ میں کس کو تقریر سناؤں، آپ بھول جاتے۔ اب سامنے حسن نہیں ہے، یہ مسلمہ کذاب کی بات ہے۔ بولو کیا محمد کو اللہ کے رسول مانتے ہو؟ مانتا ہوں۔ کیا مجھے مانتے ہو؟ کیا نہیں مانتے؟ توجہ، جب کہا نا تجھے نہیں مانتا، مسلمان نے اشارہ کیا، اس کے جلاد نے حضرت حبیب کا ایک بازو کاٹ دیا۔ پھر پوچھا کیا بولو محمد کو اللہ کے نبی مانتے ہو؟ کہا نعم۔ کیا مجھے مانتے ہو؟ کہا لا۔ اس نے دوسرا بازو کاٹ دیا۔ وہ پوچھتا گیا، ضیاء النبی پڑھ کے دیکھیے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ مسلمہ کذاب پوچھتا گیا، آپ نہ کرتے گئے۔ وہ کہتا محمد اللہ کے نبی ہیں، آپ کہتے ہیں۔ جب اپنے لیے میں ہوں کہتے نہیں، تو حضور کے نام پر نعم، اس کے نام پر لا۔ وہ جلاد کو اشارہ کرتا گیا، آپ کا ایک ایک عضو، پاؤں کاٹ دیا، پھر گھٹنے تک کاٹ دیا، ٹانک کاٹ دی،
پھر دوسرا پاؤں، ٹانگ کاٹ دی، الگ کر دی، ہاتھ کر دیا، بازو کاٹ دیا، گردن کاٹ دی، ایک ایک عضو الگ کر کے حضرت حبیب کو شہید کر دیا، اور اسے کوئی درد نہیں ہو رہا تھا، گردن بھی کٹوا دی۔ اسی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ جزاک اللہ۔ بس اب اللہ آپ کو خوش رکھے، چونکہ وقت ہو گیا نماز کا، ہم ختم کرنے لگے گفتگو کو۔ یہ تو تھی نجد کا وہ علاقہ الریاض ہے جہاں کی یہ بات میں نے آپ کو سنائی ہے۔ مسلمہ کذاب کہاں نبی بن کے بیٹھا تھا؟ جسے آج الریاض کہتے ہو، اسے نجد کہتے تھے اس دور میں، یہاں پر تھا وہ، جسے پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر مجاہدین گئے۔ اچھا، آئندہ جمعے کو اگر مالک نے توفیق بخشی تو میں آپ کو سناؤں گا کہ مسلمہ کذاب کو پہلے نبی کو کس طرح پہلے جھوٹے نبی کو کس طرح واصل جہنم کیا تھا۔ کیا سننا چاہو گے؟ انشاءاللہ کہیے نا۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے لیے آپ کو آئندہ جمعے 1 بجے آنا پڑے گا۔ ٹائم بدل دیا ہے، ٹائم جمعہ شریف کا ہم نے بدل دیا ہے۔ بیان شروع ہوگا 1 بجے اور بیان ختم ہوگا 1:45 بجے، یا 10 منٹ کم 2 پہ۔ 10 منٹ میں سنتیں اور اذان ہوگی، خطبہ ہوگا، 2 بجے جمعے کی جماعت کھڑی ہوگی۔ آ جائیں گے؟ آپ نے آنا، میرے لیے تو آسانی ہے، میں نے تو بس حجرے سے ادھر آنا ہے۔ آ جاؤ گے نا؟ نہیں، کھبا ہاتھ نہیں اٹھانا، کھبے آدھا مطلب ہوتا باہر جا کے مکر جاؤں گے۔ چوری صاحب کی طرح نہیں، چوری صاحب آپ وہاں ہیں، بھائی صاحب کی طرح آپ چودھری وہاں اپنے علاقے میں ہیں، یہاں آپ ہمارے بھائی ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیے ایک بار انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم بدر کی بات نہیں کرتے، احد کی بات نہیں کرتے، خندق کی بات نہیں کرتے، ہم آپ کو مدینے کی بات، اپنا کربلا کا ایک شعر نہ سنا دیں گفتگو کہ جہاں امام حسین علیہ السلام کس طرح جان دے رہے تھے، اور 18 سال کا شہزادہ کیسے قربانی دے رہا تھا، اور 12 اور 13 سال کے اون و محمد کیسے قربانی دے رہے تھے، اور 15-16 سال کا قاسم کیسے قربانی دے رہا تھا، چھوڑو 6 مہینے کا شہزادہ کیسے قربانی دے رہا تھا۔ چھریاں چلیاں تے کچھ نہ پتہ لگا، حسن یوسف جدوں نمودار ہویا۔ چھریاں چلیاں، وہ یاد آ گئی نا بات، حسن یوسف جدوں نمودار ہویا، کچھ پتہ جے وچ میدان کربل کس تے حسن دا گرم بازار ہویا۔ کچھ پتہ جے وچ میدان کربل کس تے حسن دا گرم بازار ہویا، جنوں تور تے موسیٰ نہ ویکھ سکے ادا سامنے عین دیدار ہویا۔ نبی تے موسیٰ، نبی شہدا سنے تور دینے، وہاں تو کہا تھا تور کی طرف دیکھ، لیکن کربلا میں موسیٰ، نبی شہدا سنے تور دینے، ایتھے این تجلیاں ذات دیاں نالے جلوے محمد دے نور دینے۔ وما علینا الا البلاغ